اسی طرز پہ آج یہاں کے نوجوان تھے جو آئین ہند کو ماننے والے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور ایک آواز میں یہ کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل کسی کو بھی منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ ریلیجیس انٹرفیرنس کسی بھی ریلیجن میں ہوگی تو ہم لوگ سب سے پہلے احتجاج کرنے آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی یہ باری ہے، کل کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ مائنورٹیز میں یہ ایک ایسا دبا ہے جس کے خلاف پورا دیش اس وقت احتجاج کر رہا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب تمہارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو ہم سہ لیتے، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ آج ہم نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی، اس دیش کے آئین ہند کو بچانے کے لیے ہم نے سب کچھ دیا، لیکن جب پارلیمنٹ سے ایسے لا پاس ہوتے ہیں جن پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے اور سپریم کورٹ سوال پوچھتا ہے حکومت سے کہ آپ بتائیے کہ کسی کے ریلیجیس انٹرفیرنس، آپ کس ریلیجیس میٹر میں کس طرح سے انٹرفیرنس کر رہے ہو، کیا یہی قوانین آپ کسی اور مذہب کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ لیکن نہیں، کیونکہ یہ ڈیویزو پولیٹکس ہے جس کی مقصد صرف اور صرف یہاں پہ تناؤ پیش کرنا ہے۔ اس کی کڑے لفظوں میں ہم مذمت کرتے ہیں اور آج جموں کشمیر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ کسی بھی عام شہری کو جو بھی ہندوستان کے آئین میں وشواس رکھتا ہے، وہاں پہ یقین رکھتا ہے، اس کو یہ لا یعنی کہ یہ بل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جب بھی ہوگی تو جہاں پر ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے ہندوستان کے آئین کے دیے ہوئے رائٹس کے تحت ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ سمبولک پروٹیسٹ حکومت کو یہ بتلانا تھا کہ اب بھی وقت ہے فارمل لاز کی طرح اس بل کو واپس لے لیا جائے، رول بیک کر لیا جائے۔ آپ کسی کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنا سکتا۔ آج ایک ایسا ماحول بنا ہے جہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اب بھی یقین رکھتے ہیں عدالت عظمیٰ پہ کہ جس طرح سے انہوں نے انٹرم اسٹے لیا ہے، آنے والی 5 تاریخ کو جب اس پہ بحث ہوگی تو عدالت عظمیٰ اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آئین ہند کے، ان کو اپہولڈ کرتے ہوئے اس بل کو جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل نامزد کر دی گی، کوشش کی جائے گی۔ میں آج یہ یہاں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ترنگے کے نیچے سے کہ ابھی ہم سب کو ایک ہو کے جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کو بچانا چاہیے، ہندوستان کی بات کرنی چاہیے، ہندوستان کسی ایک کا نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کا، ہمیں بھی یہیں کا سمجھو جہاں دل ہے ہمارا، ہمیں بھی یہیں کا سمجھو جہاں دل ہے ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ آج اگر ہم نشانہ بنے کل تو سارے نشانہ بنے گے۔ کوئی سیاسی مدعا نہیں ہے، یہ کوئی جماعتی مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہر ایک کے لیے، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے۔ آج مسلمان ٹارگٹ ہوا ہے تو کل دوسری کمیونٹیز ٹارگٹ ہوگی۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو آلریڈی جو ہے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ لوور کاسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے باہر دیش میں، تو ابھی مسلمان ٹارگٹ ہوئے ہیں تو کل کو جو ہے وہ ادر کمیونٹیز بھی ٹارگٹ ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ہمارے سنویدھانک ادھیکار ہے، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے اس چیز کی کڑی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے آرٹیکل 14 جو ہمیں رائٹ ٹو ایکویلٹی، ایکول پروٹیکشن آف لا کہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے